زمانہ ہے سارا زمانہ قربان زمانہ ہے، اور کل جس نے ہمیں کل سے خود پار لگانا ہے، کل کل سے ہمیں جس خود پار لگانا ہے، کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا ہے۔ اور بڑے درد کی بات ہے، یہ بڑا درد ہے، حضور تاجدار کائنات کی سرداری مخدومہ کائنات کا در ہے، وہ آپس سے مل کے کہنا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، سارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے، سارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے، کیونکہ سجدہ دی غلامی نے رنگ سجن رلائے میرے لیک سوارے میں ہے، نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، کیا ہے اوگنہار کی کما بے سمجھ سامیں، پردہ کڑتے جدہ سی مار چھڑیا کہ میں مسکین کسے قبول آنا، دساں کہ میں نو ہر یار چھڑیا، پھر بوا سجدہ نمل کے میں بیٹھ گیا، ہر کلے جنوں درکار چھڑیا، سجن صدقے حضور دیا تو میں ایک نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا، ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھنا نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے، کملی والے ساحل تو پرانا ہے، نہیں ان پر
کلام ہے انشاءاللہ پڑھ کے آگے میں کسی نے دوسری پڑھ کے جانا چاہوں گا محبت سے جناب کے شامل ہو جانا ہے ایک کیا ہمارے دعوت چاہتے دعوت کرنا ہے وہ دعوت کیا ہے ہاں دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی دوزخ نہیں میں جنتی میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا دوزخ نہیں میں جنتیاں مال یزیدیاں میں نہیں رہنا ناد یزیدیاں میں نہیں رہنا اہل حق دا سنگتیاں اہل حق دا سنگتیاں اہل حق دا سنگتیاں دوزخ نہیں میں جنتیاں اج تو نہیں میں آل نبی دا اج تو اج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جتی پشتیاں نوکر جتی پشتیاں نوکر جتی پشتیاں اج تو نہیں میں پیر لال شاہ اج تو نہیں پیر لال شاہ نوکر جتی پشتیاں نوکر جتی پشتیاں دوزخ نہیں میں جنتیاں نام علی دا جس نے لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختیاں میں ایک ایسی تختیاں دوزخ نہیں میں جنتیاں بس کے سبحان اللہ دوزخ نہیں میں جنتیاں کتنا پیر راشا سب لوگ میں آدھی کلام پڑھو محبت کے ساتھ آپ نے مل کے جس سے مرشد ہے سب نے مل کے پڑھنا ہے اپنے مرشد کا تصور رکھنا ہے اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا ارے بھلا چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلڑتے آئے ہو جیوے سونا مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہو میرا مرشد
سونا او میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا میرا مرشد میرا مرشد سونا حق 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 میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا کیونکہ میں نہیں ماں میرا مرشد اونچا کہ میں اونچیا میں سگلائی سج کے جا میں اونچیا تو جنگی میں اڑال بھائی میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا او پیر نال سونا حق سید نال سونا حق سید نال سونا حق سید منور سونا حق سید منور سونا حق سید منور سونا کیونکہ رب رب کر دے بڑھے ہو گے بلا پڑھت سارے رب کا کوچ قرآن بٹھا سجدے کر کر ہارے سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر بسدا تکڑا نوک رب سارے پولیسا رب انہوں ملدا جڑا پیر دن منوارے میرا مرشد سونا حق دل میں شاہ سونا حق دل میں شاہ سونا حق دل میں شاہ سونا حق گولڑ گانا سونا حق گولڑ گانا سونا حق کعبہ والا سونا حق کعبہ والا سونا کیونکہ کوئی مثل نہیں دو لگتی چپ کر میرے علی انتظار نہیں بولتے مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق پیر منور سونا حق پیر منور سونا حق پیر منور سونا حق پیر منور سونا کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق میرا مرشد سونا حق صدا بہار دنی سپاگے تجدی خزان آیا ہو بڑی بیت خزان آئے کہ ہر بکا پھلکا عجب نا پوری سارے کو ڈالے بندے درد فراق رنجے جڑے والے سہار پرو گل پائے ہک ہک درد ماہی دے تو سکڑے گول دکائے جنا دردی سونا دل بجوازی شانا وہ جردول سوائے دے غلام فرید شانا درد سلامت جنا درد یار ملا
ماشاءاللہ سناخان مصطفیٰ بڑے پیارے انداز کے نال بارگاہ سرد بات نذرانہ کی پیش کر لئے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم دے وچ مندے وچ برکت عطا فرمائے انتظار دیا کڑیاں ختم ہو چکی ہیں اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے شمس توحا کی بات کرو اندھیری رات ہے شمس توحا کی بات کرو ستاروں آؤ روح مصطفیٰ کی بات کرو ستاروں آؤ روح مصطفیٰ کی بات کرو اور لکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو ماشاءاللہ تو صاحب میں تشریف فرمان ہے مبارک یورپ حضرت علامہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری انہوں نے خطاب شروع ہونے تو پہلا پرزور نعرہ تکبیر اونچی بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت والجماعت الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ثم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بار سارے حضرات جتنے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی خدمت میں نہایت محبت بھرے انداز میں گزارش ہے کہ اس محفل کا آغاز ہو چکا اور محفل اختتام کی جانب ہے۔ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں جس نے ابھی تک حضور سرور عالم فخر عالم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکرمہ میں ہدیہ درود و سلام نہیں پیش کیا اور مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، وہ کتنا بدنصیب ہے۔ میں اس کی خدمت میں بھی اور جو درود و سلام کی مالا اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش پیش کروں گا، ایک بار بآواز بلند ہر شخص میرے ساتھ مل کر پڑھے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی نبینا صلی علی محمد صلی ادھر والے یہ بھی بہت بڑھ پڑے محفل میں اور درود و سلام پڑھیں سرکار پر، سرکار خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں عرض کروں گا یہی ایک تو مختصر سی بات عرض کروں گا کیونکہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ تو خوشی کی محفل ہے اور یہ کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کی محفل ہے۔ اس لیے بہت لمبے چوڑے بات نہیں ہو گیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو تھکا دیں گے۔ آپ نے کتنی رونق بھری آوازیں سنی ہیں، ابھی کتنی خوبصورت پیار بھری آوازیں جو سرکار کی بارگاہ میں نوجوانوں نے نعت خوانی کی ہے۔ آپ وہ بہت بڑے بڑے جو نام آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں نعت خوانوں کے، واللہ مجھے ان سے زیادہ لطف آیا جن کو نام بڑا کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، لیکن بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ درد پیدا کر دیتا ہے۔ ان جوانوں نے درد پیدا کی، اللہ نے سلامت رکھے۔ اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جن کو بہت بڑے بڑے نعت خوان جن کے نام پر آپ جمع ہوتے ہیں، جن نعت خوانوں کے، ان نعت خوانوں سے بھی اچھی نعت پڑھی۔ میں نہ تو میرے پاس آواز ہے جیسی، نہ میرے پاس وہ انداز ہے خطیب جیسا، میں تو بس ہمارا یہ ساتھی ہے چودھری محمد انور صاحب بڑے پیار والے، بڑی محبت والے اور عقیدت میں بے مثال ہیں، شریعت پر عمل کرنے میں بھی اب بے مثال ہیں۔ شادی کا مسئلہ تھا تو کہنے لگے ہم سرکار کا ملاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اس دور میں کہ جب لوگ بینڈ باجے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈھولیوں کا اور ڈھولکیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دیوانے نے کہا نہیں ہم مصطفیٰ کی ترانے گائیں۔ خوشی اصل میں یہ ہے، اصل خوشی یہ ہے، وہ خوشی نہیں، وہ حرام ہے کام۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی باجے آ جائیں، ڈھول آ جائیں، گانے ہو جائیں، ناچ شروع ہو جائیں، یہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے، آپ کہے کہ یہ کیا شاہ صاحب نے کچھ کسی بات شروع کر دی ہے، یہ جو نکاح کی تقریب ہے یہ کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ سنت۔ بولو نکاح کیا ہے؟ سارے بولو نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ میرے آقا کی۔ نماز سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ چار
اچھی بولو انہاں سنتاں پڑھن تو پہلا ٹول ہے کہ بھائی جی چنگی گل ہے نہیں سمجھے میری بات سمجھ آئی ہے میری بات اچھا جب ڈھول نہیں باجم جانا شروع کر دیں بولو نا نہیں یہ سنت ہے وہ بھی سنت ہے خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے حضور نے فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی لوگوں نکاح میری سنت میں سے ہے سرکار کی یہ نکاح میری سنت میں سے ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں وہ ہم میں سے نہیں اتنی بڑی بات حضور کی سنت حضور نے فرمایا آپ نے کہا میری سنت ہی بھائی سنتیں تو اور بھی بہت سرکار کی بہت سنتیں ہیں بولو نا امامہ باندھنا سر ڈھانپنا لباس اچھا پہننا خوشبو لگانا بولو نا خوشبو لگانا اخلاق سے پیش آنا اچھی گفتگو کرنا کسی کو کھانا کھلانا کسی سے محبت کرنا دینی بھائی کو دین کی بات پہنچانا سنت ساری باتیں سنت پر اس سنت پر کہا نکاح من سنتی سنتوں میں سے یہ سنت میری ہے اب جسے سرکار اتنا پسند کرے جسے سرکار اتنی محبت کرے یہ سنت کو نہ کرنے والے کو یہ کہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اب اس سنت کی ادا کرنے میں ہم ساری دن کی جتنی رسومات ہیں ان کو لے کر اندر داخل کرتے ہیں اور کہیں کہ جب تک مشتاقہ مراسی میں جائے گا نکاح نہیں ہوگا جب تک فرمانا مراسی میں جائے گا نکاح نہیں ہوگا کیوں اور میرے کریم آقا کی یہ سنت اہم دین ہے اہم شریعت ہے یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ جس سے پہلے آپ ہے شریعت لہذا میں امداد دیتا ہوں صرف دادن میں دعا بھی دیتا ہوں مالک اس دیوانے کے اس آرزو کو جو مصطفیٰ کے ہم چنگا پیتا نے مارا چنگا پیتا نے مدد سے تائیں نے پروگرام بنا رہے ہوئے پچھلے ٹوڑے کو کیا بھی ختم کرو سرکار کی اصلاح خانی ہے مدد یہ نہ کرنا میں کل میں دکھا دی میرے کر گیا لیکن تو سامنے پترا دے کر دے انہیں نا اتا دسو اکیلا بیاج کے بعد نکاح دیواری تو غیر شریع کام نہیں کرتے ہاتھ کھڑا کرو بھائی اچھی بات یہ ڈٹنے ہوتا ہے اے نہ وقت اماں بڑا مجبور کرتا دلتن کی لیے پہن بڑا مجبور کرتا تو نراز ہو جاتا ڈٹو سرکار کی سنت سمجھو گے اللہ سے سب کو بتا دے ایک گھنٹے کے انشاءاللہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور سرکار کی سنت نہ لگا دے میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ کریم کی کیا ہے سنت تو کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو سنت کے پہلے یا سنت کے بعد کوئی غیر شرعی کام کیا جائے تو پھر وہ سنت پوری ہو سمجھ آئیے آپ کو میری بات لہذا یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جو سنت سے پہلے بھی ہو اور سنت کے بعد بھی ہو تو اس میں برکتیں بڑھتی ہیں اس میں کیا بڑھتا ہے پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ وسیبہ ہے نا پہلے سارے غیر شرعی کام سارے کے سارے غیر شرعی کام اور پھر بعد میں شاہدی دعا کو تمیز دے بھائی یہ تمیز کیا کریں گے جب آپ نے رسول اللہ کی سنتوں کو اس طرح چیلنج کر دیا اس طرح کا مذاق بنایا ہو اس لیے اس آغاز پر اس کے شروع کرنے کا نکاح کی ابتدا میں شادی کی ابتدا میں اگر ہو سکے تو قرآن پر ہو سکے تو سرکار کی سنا ہاں جو بات اب کر رہا تھا سنت سے پہلے اور بعد جو کام آنے والی چیز ہے وہ میرے آقا کریم کا ذکر ہے تو کیا ہے میرے آقا کریم کا وہ ذکر کون سا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما اللہ کریم نے اپنے حبیب آمنہ کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر آپ کی شان پر آپ کے اوپر یہ قرآن کو گواہ بنا کر اپنا فرمان جاری فرما دیا اور فرمایا ہے لوگو ان اللہ اللہ اور اس کے فرشتے ایک ہی کام کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ایک ہی کام کرتے ہیں صبح و شام کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں ان کے نام کرتے ہیں ان کے نام کرتے ہیں ان کے بولو نام کرتے ہیں پھر ہم کیوں نہ کہیں میں جو بتا میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے بات بن گئے آج بات بن گئے آج بات بن بولو آج بات بن گئے تیری بات کرتے کرتے اس محفل میں پہنچا اس محفل میں پہنچا تیری بات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی سارے پڑھو گے پڑھو گے حقیقت یہ مسئلہ یہ مجمع یہ اجتماع یہ جلسہ یہ محفل یہ نور جہاں میرے کلیم حضور خود موجود شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شادی میں یہ موجود کی بات کو کرتے میں نے کہا مولوی میں نہیں کر رہا میری کیا مجال ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ موجود حاضر و ناظر یہ بات سنتے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ سنتے ہیں نا تو اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ خدا بھی حاضر ناظر مصطفیٰ بھی حاضر ناظر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ ہر جگہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ بولو پر میں ایسے بھی بات کروں گا قرآن پڑھتا ہوں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا شاہدا و مبشرا و نذیرا بات کہا کرتا ہوں میاں فرید بابا فرید خواجہ معین الدین دادا علی حجویری علامہ محمد اقبال سلطان باہو میاں محمد بخش سب کو سلام ہے کیونکہ یہ سارے مصطفیٰ کے غلام ہیں نات خانے ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں لیکن میں ذکر جس کا کر رہا ہوں یہ میں جس کی نات پڑھ رہا ہوں وہ خود مالک کائنات ہے
یعنی جس نے خود مصطفیٰ کی نعت کہی، نعت کے انداز میں نعرے کبھی کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. ادھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا. شاہد، یہ شاہد کون کہہ رہے ہیں؟ بولو کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے پیارے کے لیے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر جانی میں آپ کے سینے میں اتارتا ہوں. کسی کو اعتراض ہو، یہ بندہ موجود ہے، جواب دینے کے لیے موجود ہے، یہ بتانے کے لیے موجود ہے کہ میرا مصطفیٰ، میرا حبیب، میرا محبوب، میرا کریم آقا ایسے موجود ہے. وہ گواہ ہے. وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں وٹنس. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ His witness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ ہم سب پر وٹنس. اگر شک کی بات ہو پھر قرآن پڑھتا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ حشر کے دن سب کو بلائیں گے، سب گواہوں کو، سب گواہوں کو بلائیں گے. اللہ اللہ ہر امت پر گواہ. یہ امت محمدی بن جائے گی، یہ سب پر گواہ ہوں گے. انبیاء اس پر گواہ ہیں، یہ انبیاء پر مصطفیٰ گواہ ہے. ہر ایک پر جس کی گواہی ہوگی وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان سب پر ان کو گواہ بنائیں گے، سب پر وٹنس بنائیں گے. وہ کون؟ وہ میرے رات کے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ. نہیں شاہ جی، یہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قرآن کی جو اپنی کوئی تشریح کرتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ واقعہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا. جس میں پہلی بات تو یہ ہے، ہم ہر شخص جب نماز کے اندر سلام پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ التحیات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام. کہو نا سبحان اللہ. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے لوگ جتنے بھی ہیں، ان کا اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. ان کا ظاہر بھی ہے، ان کا باطن بھی ہے. جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو اندر ہے وہی، جو اندر ہے وہی. جا کے ان سے پوچھے بھائی نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہاں نہیں کہنا چاہیے ان کو، یا نبی یہاں نہیں کہنا چاہیے، یا نبی یا رسول اللہ یہاں سے وہ کام جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ یہاں بس کہنا جائز ہے. میں نے کہا پھر نماز کے اندر کیوں کہیں؟ نماز کے اندر کہتے ہیں کہ السلام علیکم. میں بات تو بول کرنا چاہتا ہوں، ادھر کی طرح ادھر سے چلتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام. اے نبی آپ پر. آپ کو پتہ ہے اس کا دوسرا لفظ کیسے بنتا ہے؟ جاؤ میں چہرے سے یہ بات کہتا ہوں، اس کا یہ معنی بنتا ہے پھر عربی میں یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام. تو نماز کے اندر کہے یا نبی سلام علیکہ. میں جمعے کے بعد کہتا ہوں یا نبی سلام علیکہ. تو نماز کے اندر کہے تو جائز ہو جائے. میں نماز کے اندر بھی کہوں، باہر بھی کہوں، گھر میں کہوں، باہر ہر جگہ کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں. یہاں بھی کہتا ہوں یا نبی سلام علیکہ. بولو یا رسول سلام علیکہ، یا
رسول سلام یا بمانا شہادہ شہادہ بمانا گواہی شہادہ بمانا کیا کہتے ہیں آپ جی شہادت دے دیا کہتے ہو کہ نہیں پورا شہید ہو گیا پورا شہید پتہ کیوں کیسے ہوتے شہید سے اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان قربان کرتا ہے تو وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے کر جان قربان کرتا ہے گواہی دے کر اور دوسرا اس میں جو تفسیر فرماتے علماء کہتے ہیں کہ جب وہ جان قربان کرتا ہے تو اس وقت مالک کے کائنات کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عدد دیتا ہے کہ میرے نام پر مرنے والے آپ مجھے دیکھ تو ایک بار مرا ہے میں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کرتا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ایک بار مرا ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بولو ہمیشہ کے لیے قرآن پاک سے لڑنا ہے کسی کو تو نہیں مجھے کیا اعتراض ہے اگر قرآن سے لڑے گا تو خود ہی مرے گا قرآن سے ہم لڑے گا تو خود ہی مرے گا اب سنو شاہد بمانا شہادت شہادت بمانا گواہی گواہی کو انگلش میں کہتے ہیں وٹنس یعنی یوں سمجھ لے کہ یہ گواہ ہے محمد رسول کس طرح فرمائے ساری امت پر گواہ یہ سارے نبیوں پر گواہ کہو سبحان اللہ خد اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ اب میں قرآن پاک کو ترنم سے پڑھتا جاؤں تو شاید آپ کہیں گے کہ اب تھکے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کہ میرا رسول ہے تمہاری تصدیق کرنے کے لیے نبیوں تمہاری تصدیق کرنے کے لیے آدم سے بات پر نبوت دی میرا رسول گواہ ہے نوح تک تمہیں نبوت دی میرا رسول گواہ ہے ابراہیم تک تمہیں نبوت دی میرا رسول گواہ ہے اسماعیل تک تمہیں نبوت دی میرا رسول گواہ ہے جب نوح تمہیں نبوت دی میرا رسول گواہ ہے سلیمان تیری بادشاہ میرا رسول گواہ ہے اسماعیل تیری ذبیحہ پر میرا رسول گواہ ہے ابراہیم تیری خلت پر میرا حبیب گواہ ہے ابراہیم تیری آگ کے گلزار بننے پر میرا حبیب گواہ ہے اے موسیٰ تیرے قریب ہونے پر مصطفیٰ گواہ ہے اے نوح تیرے سال جنت پر مصطفیٰ گواہ ہے لہذا تیرا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کی زندگی ہے کہ جن پر وہ گواہ ہے یہ سارے اسی کا سیدھا پیغمبر میرے محبوب کا
सना खाना, आज आप सना खाना कर रहे हो तो कोई कमाल नहीं है मेरे हाथ में, और ये कमाल इसलिए भी कोई अजीब लगने वाली चीज नहीं है। खालिक के कायनात में तो खुदे ने कर दिया, नबी तो मेरे अता करने से नबी बनता है, नबूवत देने से नबी बनता है, शान देने से नबूवत की शान बढ़ती है। ये मैं देता हूँ बस तुम्हें पता नहीं, ये तो नबी है, मखलूक है, ये तो मखलूक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते भी हर वक्त मुस्तफा का नाम है। अब ये है गवाह, ये क्या है बोलो, जी बोलो, ये क्या है, ये क्या है, गवाह, विटनेस। अब मैं एक वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ आपका, फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये शादी का मौका है। तो मेहरबान ये 2 दिन काफी मसरूफियत के हैं और आप लोग भी यकीनन काफी अरसा से बैठे हैं। वाक़या सुनाना चाहता हूँ हदीस का, आप इसको पल्ले बांध लें, सिर्फ ये वाक़या आप पल्ले बांध लेंगे तो कभी भी आपको कोई खैर ताना नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम नमाज के अंदर भी या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं ना, और वो लोग भी कहते हैं, जो रोकते हैं वो भी कहते हैं। कौन है सुभान अल्लाह। ईमान जो सिफात ईमान है वो क्या है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअस बाद मौत। दूसरी ईमान की सिफत जो है आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। सुभान अल्लाह। ये जिसका क़ल्ब और जिसकी ज़ुबान एक हो, मोमिन की पहचान ये है कि जिसका क़ल्ब और उसकी ज़बान एक माना लेकर आए, यानी क़ल्ब के अंदर अगर नमाज के अंदर पढ़े वो सुने ना, कोई जाने ना, कोई पहचाने ना, किसी के कान में आवाज ना बजाए तो फिर तो पढ़ ले कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, है नबी आप पर सलाम। ये हर मस्जिद में, चाहे किसी की मस्जिद हो, कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, वहाँ पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, है नबी आप पर सलाम हो। लेकिन जब हम अपनी मस्जिद में ये कहेंगे या नबी सलाम अलैका, कलमा वही है, जुमला वही है, माना वही है, लफ्ज़ वही है, कलाम वही है, ये हकीकत वही है। जो नमाज के अंदर जाए वो नमाज के बाहर भी जाए, बोलो, जो नमाज के अंदर जाए वो नमाज के बाहर भी जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर फातिहा पढ़े और बाहर फातिहा ना पढ़े, अंदर सना पढ़े और बाहर सना ना पढ़े, अंदर तकबीर कहे बाहर तकबीर ना कह सके, अंदर तस्बीह कहे बाहर तस्बीह ना कह सके, अंदर तहम्मुद पढ़े बाहर तहम्मुद ना पढ़ सके, अंदर तहमीद करे और बाहर तहमीद ना कर सके। सुभान रब्बियल अज़ीम अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है, सुभान रब्बियल आला अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है। अगर तू ये सब मानता है, सूरह इखलास अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है, कुरान की तिलावत अगर अंदर जायज़ है तो बाहर भी जायज़ है, अगर कुरान अलहम्द से लेकर नास तक अंदर भी जायज़, बाहर भी जायज़, सलाम अंदर भी जायज़, बाहर भी जायज़, बाहर अंदर भी जायज़, बाहर भी जायज़। अरे खुदा की इज्जत की कसम जब सलाम पड़ेगा ये भी अंदर भी जायज़ है। ये ऐसी कंट्री है, ये ऐसी कंट्री है कि ये अंदर तेरा जायज़ हो गया, बाकी सब अंदर भी जायज़। जब यार की बारी आई, जब अहमद मुख्तार की बारी आई तो फिर उस वक्त इनकार करने वाले मुख्तार की भी बारी आ गई। पर हम ऐसी बात मानते नहीं हैं, हम कहते हैं अगर तू ईमान वाला है, अगर मोमिन है, अंदर वाले भी मान, अंदर भी पढ़ बाहर भी पढ़। घबराहट की बात क्या है? अब बात शहादत की करते हैं जो मैंने वादा किया है आपसे, मेरे और आपके करीब आकर शहादत असल में गवाह को कहते हैं, और जिसकी गवाही दी जाती है उसका मौजूद होना जरूरी है, उसका मौजूद होना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गवाह जो है उसका कितनी दूर
دور تک اس کی گواہی ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھیں، جہاں تک شخص کا ہاتھ بڑھتا ہے، جہاں تک کسی شخص کا بھی ہاتھ پہنچے، جہاں تک بولو نا، یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ پہنچے، وہاں تک وہ ہاتھ ہے، وہاں تک وہ کیا ہے؟ اونچی بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ دیکھو یہ پانی پکڑا، میں یہاں موجود ہوں کہ نہیں؟ بولو نا، میں یہاں حاضر ہوں کہ نہیں؟ بولو نا، تو میرا ہاتھ یہاں پڑ گیا، میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا شاہ صاحب موجود نہیں تھے، کو کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کم از کم یہاں تک میں موجود ہوں، وہاں موجود نہیں، کیونکہ وہاں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، وہاں پر میں موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، کہاں موجود ہوں؟ یہاں، جہاں تک میرا ہاتھ گیا، یہ قلعہ صاحب کے یہاں پر بھی میں موجود، یہاں تک موجود ہوں، جہاں ہاتھ گیا وہاں تک موجود ہوں، وہاں تک یہ مفسرین اکرام نے اس کا معنی لکھا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اور کہا جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک بندہ حاضر ہے، جہاں تک نظر جائے، جہاں تک چودھری افضل صاحب آپ کے لیے جرمن میں جب جائیں تو واپس جا کے لوگوں کو بتائیں یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا، جہاں تک نظر جائے وہاں تک ناظر ہے، جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک حاضر ہے۔ اللہ نے حبیب کے لیے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، سیاستہ اٹھا کر دے، بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، واقعہ بتانا میرا کام، حدیث سنانا میرا کام، ایمان لانا میرا کام، میرے کلمہ کا نماز پڑھنے لگے، تصوف کی نماز میں، تصوف جب بہت زیادہ تکلیف میں مسلمان چل جاتے ہیں، بارش پر نہیں ہوتی زیادہ، ایک تو کہتے ہیں استسقاء، کیا کہتے ہیں؟ استسقاء، اور جب سورج گرہن لگ جاتی ہے تو پھر تصوف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ موجود ہیں، نماز کے دوران ذرا غور کرنا اس بات کا، حضور نماز کے درمیان اپنے ہاتھ مبارکہ کو اوپر بلند کرتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پکڑنا جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا، سلام پھرا، نماز سے پہلے لمبی نماز ہوتی ہے، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے حضور سے عرض کیا آقا کریم آج نماز کے دوران آپ کبھی ہاتھ اوپر کرتے تھے، کبھی نیچے لاتے تھے، کبھی اوپر کرتے تھے، کبھی نیچے لاتے تھے، یہ میاں صاحب کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے، یہ عام قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے لاتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مصطفیٰ کریم رحمت کے موتی بکھیرنے لگے، قربان جاؤں حکمت کی باتیں ہمارے تک پہنچانے لگے، ہماری قسمت جگانے لگے، ہماری ڈگری بنانے لگے۔ حضور فرمانے لگے اور میرے صحابہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جب میں نماز کے درمیان تھا میں نے نظر اٹھائی، میری نگاہ جنت پر پہنچی، کھڑے زمین پر ہے، نظر جنت پر پہنچی، کہو سبحان اللہ، میری نظر جنت پر پہنچی، جنت کی دیوار کے اوپر، جنت کی دیوار کے اوپر میں نے انگور کا خوشہ لٹکتے دیکھا، جنت کے انگور کا خوشہ دیوار کے اوپر لٹکتا دیکھا تو میرا خیال آیا کہ میں پکڑ لوں، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پکڑ لوں۔ میں نے ہاتھ ڈالا پھر چھوڑ دیا، پھر ہاتھ مجھے کیے پکڑ لوں اور اتار لوں، پتہ یہ چلا میری نماز اور ہے، ان کی نماز اور ہے، تیری نماز اور ہے، ان کی نماز اور ہے، وہ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، شہر جنت کی کر رہے ہیں، اور عملی طور پر تو کہتے ہیں وہ میرے جیسے ہیں،
تیری شرم نہیں آئی یہ بات کہتے کہ تو کیا پری کا شوربہ؟ صحابہ بھی کہتے ہیں وہ ہم جیسے نہیں، صحابہ کا کہتے ہیں ہم جیسے، وہ ہم جیسے، اور تو کیسے میرے جیسے؟ حضور نماز کی حالت میں جب ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں صحابہ کے پوچھے پر فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو وہ خوشہ توڑ کر لے آتا، ساری کائنات اس کو کھاتی ختم نہ ہوتا، پر میں نے اللہ کی عبادت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس خطرے کی بنیاد پر کہ لوگ کھانے میں پڑے رہے ہیں، تو کہیں یہ کھانے میں نہ پڑے رہے، اس لیے میں نے ہاتھ واپس لے لیا، میں نے کہا کہ نماز پڑھیں گے نہیں، یہ دین عبادت کریں گے نہیں، جب جنت نیچے مل گئی تو پھر عبادت کا دور کہاں رہے گا؟ لہذا میں نے اس ارادے سے ارادہ کینسل کر لیا، بات حدیث آپ تک پہنچ گئی، حدیث بتانے والے مصطفیٰ ہیں، بات سنانے والے مصطفیٰ ہیں، واقعہ بتانے والے مصطفیٰ ہیں، ہمیں کیا پتہ جنت کہاں ہے؟ سرکار نے کہا وہ جنت، جس جنت کے لیے آپ بھی میں بھی سارے مولوی میں طرف رہے ہیں، جنت کا بتایا سرکار نے، یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب مسئلہ وہ رہا کہ شاہد کا معنی شہادہ کا معنی جہاں تک ہاتھ جائے نہیں سمجھے، آپ سمجھے نہیں؟ نماز کی حالت میں سرکار نے کہا ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، جنت کی دیوار پر انگور کا خوشہ ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا، پہلے نظر گئی پھر ہاتھ گیا، یعنی جنت میں پہلے نظر گئی پھر ہاتھ گیا، ہاتھ ڈال لیا پھر چھوڑ دیا، پتہ ہے چلا کہ آمنہ کا نام اور فاطمہ کا بابا مدینہ میں بھی موجود ہے، جنت میں بھی موجود ہے، مدینہ میں ہو جنت میں بھی ہوتا ہے، مکہ میں ہو جنت میں بھی ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم میرا تیرا یہی عقیدہ ہے کہ وہ مدینہ میں بھی ہے اور ہر عاشق کے سینہ میں بھی ہے۔ سمجھ آئیے؟ جا کے حدیث سے پوچھے تو انکار کرتے ہیں، اس سے پوچھ لینا جو ان کو حاضر نہیں مانتے، ان سے پوچھ رہے یہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ نہیں، یہ حدیث ہے کہ نہیں، اور اگر کہیں ہے تو کوئی شرم لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی بات نہ مانے جو ان کے بیدب ہو اسے اتنا تو کہنے کا ہمیں حق ہے نا، شرم چھوڑو، یہ تو کہہ سکتے ہو نا، وہ شرم چھوڑو، کیوں مانو ان کو جنہیں خدا مناتا ہے، جنہیں خدا مناتا ہے وہ مانو، جن کو یہ اختیار دیتا ہے، جن کو یہ آنکھ دیتا ہے۔ اچھا بتاؤ مجھے یہ آنکھ کس نے دی؟ بولو نا، کس نے دی؟ یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ طاقت کس نے دی؟ یہ نظر کس نے دی؟ یہ ہمت کس نے دی؟ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، یہ کس نے دی طاقت؟ اللہ نے حاضر و ناظر بناتا ہے، تجھے کیا پاتا ہے؟ اسے وہی حاضر و ناظر بناتا ہے اور تجھے پھر کیا بھاتا ہے، اور تو کیوں اس لیے مسکراتا ہے کہ ہم ان کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور تجھے کیا ہو جاتے ہیں؟ سنو خدا کی عزت کی قسم، آج بھی صدق دل سے دل صاف کر کر اگر ان کا ذکر سننے کے لیے آ جاؤ، اگر ان کا ذکر کر لو، اگر ان سے لون ہٹا لو، اگر ان کے امتی بن جاؤ تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی بگڑی بن سکتی ہے۔ توبہ کرنے میں 1 منٹ لگتی ہے، 1 منٹ لگتا ہے توبہ کرنے میں، ابھی بھی کوئی توبہ کر سکتا ہے، ابھی بھی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہم کیسے بدنصیب مذہب میں چلے گئے، بدنصیب فرقے میں چلے گئے، ہم کاش کہ اہل سنت میں قائم رہتے ہیں، کاش میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھاگے ہوئے غلام ہیں، جو بھاگے ہوئے نام ہیں، خدا کے لیے آؤ، یہی حق کی بات ہے۔ وہ حدیث میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، آج آپ کو پھر سنا دوں، یہاں پر دوبارہ دوسری بات سے حدیث سنا رہا ہوں کیونکہ بات ایسی بن گئی، ستفترق امتی ثلاثون
70 كلهم في النار إلا واحدة. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میری امت یہودیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 ہوئے، اور میری امت سے 73 نکلیں گے. میری امت سے بولو، میری امت سے. میں کو لمبی چوڑی تقریر نہیں اس حدیث پر کر رہا، صرف ایک آپ سے بات پوچھ رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث سارے مانتے ہیں، اس حدیث کو سارے مانتے ہیں. صرف اہل سنت کے مسلمان بھائیوں آپ سے سوال ہے، آپ اس بات کو یاد کر لیں اور سینے پر لکھ لیں. حضور نے فرمایا میری امت سے کتنے فرقے نکلیں گے؟ 73 فرقے نکلیں گے میری امت سے. سرکار نے فرمایا، اور فرمایا کہ سارے اپنے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. صرف ایک. مجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی، اس ہمارے بھائی نے اتنی محبت سے پیش کیا. تھوڑا سا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 73 فرقے حضور نے فرمایا میری امت سے نکلیں گے. بولو نا، کس نے فرمایا؟ سرکار نے میری امت سے. اس حدیث کو یاد کرنا ضروری ہے کہ میری امت سے نکلیں گے، میری امت سے نکلیں گے. پھر مجھے کیا بول رہے ہیں؟ کہاں سے نکلیں گے؟ میری بات کہنا آسان ہے، اس پر غور کریں تو بات بنے گی. میری امت سے، میری امت فرام مائی امت، یعنی میری امت سے فرقے نکلیں گے. پتہ یہ چلا حضور نے کہا میری امت سے، جس سے نکل رہے ہیں وہی حضور کی امت ہے. نہیں سمجھے میری بات تو میرے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا میری امت سے. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ سنی کے فرقے سے نکلے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. پتا کیوں نہیں پتا؟ جب سے کلمہ پڑھا ہے تو اہل سنت ہے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ میرے باپ میں، آپ کے باپ میں، دادا میں، پر دادا میں جب سے مسلمان ہوئے ہیں تو کیا ہے؟ بولو نا، اونچی بولو، کیا ہے؟ اہل سنت. میں اپنی بات کرتا ہوں. میرا سید جہاں کے ساتھ تعلق ہے، آل رسول ہے، اولاد رسول ہے. میرا باپ بھی سید ہے، اور میں ساری کچھ آپ کو جانتا ہوں. 45 واسطوں سے ہم رسول اللہ تک آئے ہیں. ہم سب سید ہیں، اور قرآن کی عزت کی قسم ہر باپ کا نام ہمارے شہر میں موجود ہے. اب میں بات یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے لے کر یہ ابرار ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، یہاں سے ان کے بچوں سے لے کر تو رسول اللہ تک، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک سارے سید ہیں اور اہل سنت ہیں. خاص طور پر آج کے سپرشتن دور میں، کہ جس دور میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہیں تو سید ہی نہیں سمجھے میری بات. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کاٹ کی کنی نہیں تو سید سنی نہیں. وہ کہتے ہیں کاٹ کی کنی نہیں تو سید. میں نے کہا کہ تم بھی سب نقلی ہو. 3 پشتوں پر دیکھ کر سب سنی سید تھے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ آج جو ماتمی شاہ بنتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. 3-4 پشتے اوپر چلے جائیں تو سارے کیا تھے؟ سنی. بولو کیا تھے؟ سنی. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے فرقے میں بھی جا کے دیکھ لو، دیوبندی ہو یا وہابی ہو، وہ بھی 4 پشتے اوپر سب کیا تھے؟ بولو نا. آپ یہ بزرگ ہیں، ان کی عمر 70 سے اوپر لگتی ہے مجھے، یا 60 سے اوپر ہے. یہ بزرگ ہیں، یہ 60 سے اوپر لگتے ہیں. اور بھی بزرگ کیا کہتی ہے؟ ان سے پوچھ لو کہ ان کے دیکھے کتنے لوگ سنیوں سے نکل کے کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وہابی بن گیا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور انہیں سے پوچھ لو کہ کتنے ان سے نکل کر سنی بنے. کوئی. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت سے. یا سمجھے ابھی تک نہیں سمجھے؟ خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا میری امت سے نکلیں گے. تو نکلا. حضور کی امت وہی ہے جس سے نکل کر گئے. میں تو نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو میں مجرم ہوں. یہ تو
मुस्तफा खुद फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि नहीं बोलो, सरकार ने फरमाया ना, तो कैसे एक इनमें से सिर्फ सारे जहन्नमी हैं, उधर कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जन्नती है। पूछा कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। या रसूल अल्लाह, किस तरह? एक तो सहाबा को वैसे नहीं मानते, वो तो वैसे ही गए, नहीं समझे, वो तो वैसे ही गए। जब हुजूर का फरमान मान अलैहि व अस्हाबी, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो मेरी जमात है, वो मेरी उम्मत है, और कोई जन्नती है, वही जन्नती है। अब सवाल इतना है, खुदारा जरा सोचिए, हुजूर की इस हदीस से अगर आप अहले सुन्नत को छोड़ कर गए हैं, खुदारा वापस आ जाए। देखो ना, कोई बंदा बिगड़ जाए तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। देखो इस मस्जिद से जो बाहर निकल जाए, इस मजलिस से जो निकल जाए, तो काम खराब उन्होंने किया या जो बैठे रहे उन्होंने किया? जो निकल कर बाहर जाकर दूसरा बोलना शुरू कर दिया, तो जो निकल गए, जो मस्जिद से निकल गया वो निकल गया, तो हुजूर ने फरमाया जो निकल गए मेरी उम्मत से, तो पता चला अबू बकर से लेकर तो आज तक जो उस उम्मत में कायम रहा वही सच्चा है, वही सच्चा है। जो निकल गया, मेरा बाप, आपका बाप, आपका दादा, आपका परदादा, और जहां तक जाएंगे, जब तक मुसलमान हुए नहीं थे उस वक्त तक से मुसलमान हो गए, उस वक्त से लेकर आज तक सब सुन्नी आ रही है। बोलो, समझ आइए, मैं सामने आसान सौख्या तरीका समझा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची का सच्ची जमात है सुन्नत दी। लेकिन तो निकल गए ने ऐसी आदमी उनका ने आगे, क्यों कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फराम माइमा जो निकला, यानी जो निकला। अच्छा, कुरान करीम ने क्या कहा? वातसिमु बिहब्लिल्लाह, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफररकू, ला तफररकू, ला तफररकू। अच्छा, मैं ये बात आपसे पूछता हूँ, जो इत्तेहाद कायम हो उसी को कहा जाता है ना तफरका ना करना। नहीं समझे मेरी बात? समझे कि नहीं मेरी बात? जो जमात आ रही हो उसी ने कहा जाता भाई बढ़ के जाना, इकट्ठे होकर जाना, कामयाबी मिलेगी। नहीं समझे? इकट्ठे रहना कामयाबी मिलेगी, इकट्ठे रहना कामयाबी मिलेगी, इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना कामयाबी मिलेगी। हुजूर ने फरमाया, कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफररकू, किसे कहा? अपनी उम्मत को। किसे कहा? बोलो, अपनी उम्मत को। और उम्मत का इशारा पहले कर दिया, और मैं जिससे लोग निकलेंगे वही मेरी उम्मत है, जिससे लोग निकलेंगे वही मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम किसी से निकल के, मुसलमानों के किसी फिरके से निकल कर नहीं आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह आदम से लेकर या हुजूर हज़रत अबू बकर से लेकर आज तक सुन्नी है और क़यामत तक सुन्नी है। मेंबर रसूल पर बैठो, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं, किसी को चढ़ाना मकसद नहीं, किसी को छेड़ना मकसद नहीं, सिर्फ इस्लाह मकसद असल मेरा मकसद है। और मैंने हदीसें इसलिए पेश की हैं, कोट की हैं कि किसी के दिल में ये बात ना आए कि अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस उम्मत को रसूलुल्लाह ने इकट्ठे रहने का हुक्म दिया है उस उम्मत में इकट्ठे हो, उस उम्मत में तफरका ना करें। जिन्होंने गलती से किसी के कहने पर कर दी एक गलती बात, गलत बात, वो भी तौबा करके अपनी जमात में वापस आए। अल्लाह अपने महबूब की रहमत का सदका हमारा आना कबूल फरमाए, हमारा बैठना कबूल फरमाए, इस मजलिस को कबूल फरमाए। हमारे कैप्टन जनाब असगर साहब, असगर साहब बड़े प्यारे और बहुत ही मोहब्बत वाले शख्सियत हैं। अल्लाह करीम इनके बेटे की जो खुशियां हैं उन्हें भी दोबारा करें। माशाअल्लाह, ये जो खादिम साहब हैं, अल्लाह इनके बेटे की खुशियां भी दोबारा करें और क़यामत तक के सलामत रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया अता करें। हमारे कज़िन साहब अपनी दो बेटियां मुस्तफ़ा करीम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत पर फारिग करने लगे हैं, अपने घर से अलविदा करने लगे हैं। इस मौका पर
یہ محفل میلاد انہوں نے سجائی ہے، یہ محفل فکر سجائی ہے، یہ محفل ذکر سجائی ہے. مجھے امید ہے کہ جو لوگ آئے ہو خالی نہیں جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. کوئی پلے پڑی ہے چیز کے نہیں. سرکار کسرا خانوں نے ویسے رنگ باندھ دیا ہے اور ہم نے الحمدللہ آپ کو اہل سنت کی اس کشتی میں بٹھا دیا. اور ایک بات سن لو، اہل سنت کی کشتی وہ کشتی ہے جو اہل بیت کی کشتی کے قریب ہے. حضور نے فرمایا کہ سن لو، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح مر رکبھا رجا ومن تخلف عنہا. لوگوں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جو ان کی محبت میں یعنی آل رسول کی محبت میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. مرنا کے وہاں نجات. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جس نے مخالفت کی وہ پیچھے رہ گیا. آج کے اس دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر. نام سنا آپ نے؟ نام تو اس کا ذاکر ہے لیکن انتہائی خطرناک شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تصور کرتا ہے. جس کا انٹرنیٹ پر آدمی یوٹیوب پر اس کی ایک کلپ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد تو ہماری دعاؤں کے مطابق اب ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. دعا کی محتاجی میرے مصطفیٰ ہماری نہیں ہے اور وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے. تیرا محمد کو مر جائے گا وہ اور ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. سرکار نے بولا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ محمد نہیں وہ مزمم کہتے ہیں رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہی ہوں، مزمم ان کا کوئی اور ہوگا. نہیں سمجھے میری بات؟ تیرا کہ مرا ہوا محمد اور ہوگا. ہمارے نبی تو آج بھی زندہ ہے اور کیا مطلب زندہ رہیں گے ایسے شخص کو. اور وہ ایسا خطرناک شخص ہے، یہ بچانا اور بتانا ضروری ہے. آپ اس شخص نے یزید کو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. حضرت امام حسین کو باقی سمجھتا ہے. اس طرح کا ڈینجرس بندہ ہے، جس طرح شکل ہے اسی طرح اس کی. اللہ پاک ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ایسے خطرناک نام سے محفوظ رکھے. ہمیں مرتے دم تک بلکہ آخری دم تک اہل سنت کی جماعت پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبادر مصطفیٰ پہ جا کے، سبادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدمہ جسے جھکا کے، نبی دے قدمہ جسے جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. ہوائے اطلاع سوال میرا، مدینے ہوئے گزر تیرا، مدینے ہوئے گزر تیرا. تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا. کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کے بابا لیاں دا، او جالیاں کے بابا لیاں دا، او جالیاں کے بابا لیاں دا، او جالیاں
کہہ کے سوالیاں سوال کہہ کے سوالیاں کبھی درود و سلام میرا سلام میرا آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمين ہمارے مختصر سی حاضری مشرف قبولیت عطا فرما. مالک کائنات یہ جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے غلام مسجد کے اندر تشریف لائے حاضر ہوئے اور بعض مسجد کی مجلس میں بیٹھے نعت خوانی کی محفل میں بیٹھے. یا اللہ تعالی سب کا آنا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کے اوپر اپنی مرور رحمت اللہ نزول فرما, سب کے ذکر کے ایک حاجات اور ایک خرچات کو پورا فرما, ایک قرآن اور ایک قرآن کی راتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیمار ان سب کو صحت عطا فرما, جو تندرست ہیں تندرستی دور فرما, جو مقروض اور قدم سے نجات عطا فرما, جو بے اولاد اور میرے کو سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ کے نبی تک کتنے لوگ یہاں تک میرے سارے ملاقات جنہوں نے بھائیوں نے بہنوں نے کی ہے اور بے اولاد ہیں, یا اللہ کی واسطہ مصطفیٰ کریم کی ولادت مساعدت کی اس عظیم شان گھڑی کا, یا اللہ جس کبھی سرکار مکہ پاک میں تشریف لائے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکا دیا مالک اس گھڑی کی خدمت کا واسطہ. سب میں اولادوں کو ایک سارے اولاد عطا فرما, سب میں اولادوں کو ایک سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ کریم آج تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اس مجلس کی نورانیت کے سائے میں کھڑے ہو کر یا اللہ کریم اس محفل کی برکت اور نورانیت کی خوبصورت لڑیوں میں بیٹھے عرض کرتے ہیں مالک کائنات ہماری آج کی جو تقریب سعید تھی جس میں اور عظیم الشان اس نکاح کی سنت کی تقریب سے پہلے حصول برکت کے لیے برکت کی گئی. یا اللہ اس تقریب سعید کو برکتوں سے مالامال فرما دے, یا اللہ برکات سے مالامال فرما دے. انہوں نے جو عظیم الشان یہ جو بنیاد رکھی آج کی اس محفل سے جناب حاجی چودھری محمد انور صاحب نے, یا اللہ کریم اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہمارے ساتھی کو, ہمارے اس بھائی کو, ہمارے بہت ہی محبت والے ساتھی کو دین و دنیا کی ہر نعمت کی مالامال فرما. یا اللہ کریم آج تیرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرورد کرتے ہوئے یا اللہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے جسم کے حصوں کو تیرے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کی یا اللہ تیری مقصودت پر عمل کر کے اپنے گھر سے الوداع کرنے کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں, یہ ذکر کی مجالس سجا رہے ہیں. یا اللہ ان کی خیر کر دے, یا اللہ اپنے گھر میں کس طرح سکون اور برکت سے یا اللہ نیکی سے جن بچیوں نے رسول اللہ کی مجالس کو سجایا, مصطفیٰ کریم کی مجلس کو اپنے گھر کی رونق بنایا. مالک اپنے گھر میں ہر اتوار کو محفل میلاد میں جو مشان رونق کو سجایا ہے, میں تیری بارگاہ سے کچھ نہیں مانگتا ہے, صرف اتنا مانگتا ہوں کہ مالک قیامت ہے کہ میں ہر دن سے محفوظ فرما دے. مالک جس ماں باپ نے محنت کر کے رات دن کر کے یا اللہ انہیں جوان کر کے آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یا اللہ کریم اپنی بیٹیوں کو کھڑا کر رہے ہیں, اور وہ باپ جو اپنے بیٹوں کو بھی جوان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ کریم آج تیار ہے ان والدین کو یا اللہ دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ اس تقریب سعید کو یا اللہ ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کی یا اللہ کریم نجائز مسائل اور معاملات سے محفوظ فرما کے یا اللہ ہر شریعت کے خوبصورت زاویے میں رہ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. یا اللہ ہماری اس دنیا میں یا اللہ جب تک زندہ رہے تیرے محبوب کی سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے سینے تک اتارنے کی کوشش کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بس ہم اہل سنت و جماعت پر زندگی عطا فرما. وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو الوداع کرنے کے لیے یا اللہ فرات کی سرزمین سے چل کر آئے ان بھائیوں کی جوڑی کو بھی سلامت فرما اور ان کو بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یہ جو محبت کی زندگی کی کئی بہاریں ہم نے اپنے گھر میں گزاری میں تیری بارگاہ سے ان کا صدقہ سے اتنی خیر مانگتا ہوں کہ مالک ان کو کوئی دکھ
نہ ہو ان بچوں کو کوئی دکھ نہ ہو ان کے والدین کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مصیبت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو یا اللہ سب کو اپنے بچوں کو اسی طریقے سے اسی سنت پر خوبصورت مجالس سجا کے اپنے بچوں کو الوداع کرنے کی توفیق عطا فرما سنت سجانے کی توفیق عطا فرما حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه ومقاصد رزقه ومالك ملكه ومسر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا شافي الناس يا دافع الرجال يا كافي الرحمات يا مسبب الاسباب يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا الله کریم ان بزرگوں کی دعا کے لیے خصوصی طور پر ہے اور جو اپنے اپنے دلوں میں دعا کا کوئی بھی سہارا لے کر آئے ہیں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ہر ایک نے خالی پورا فرما ہر ایک نے خالی پورا فرما اس محفل کو قبول فرما اس مجلس کو قبول فرما اس مجلس میں آنے والوں کی سب کی نیک حاجت پوری فرما وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و آلہ وسلم سارے جناب بیٹھ جائیے اپنے دسو نا تمہارا